اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہم کو آخری پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ملک بھارت ہندوستان میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ مغربی ممالک اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب اللہ بھی پکڑنے پر آ گیا ہے۔ دیا تھا مہلت، امریکہ کو دیا تھا مہلت، اسرائیل کو دیا تھا مہلت، آسٹریلیا، جاپان اور چائنا کو دیا تھا مہلت۔ ہم اللہ کے بندے، اس کے ماننے والے دیبانگے دوہل کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پکڑنے پر آ گیا ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا صبر کیا دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین کا صبر کیا دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے غزہ کا صبر کیا دکھا رہا ہے۔ امریکہ دیکھ رہا ہے، اسرائیل دیکھ رہا ہے، کیونکہ خاص یہ دو ملک دشمنی میں باہر آ گئے اور دوسرے ممالک چھپتے چھپاتے، زبان الگ، دماغ الگ، زبان الگ، خیال الگ، پشت پناہی تو ضرور کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ امریکہ کے عذاب سے ہندوستان کے اندر رہنے والے بعض دشمنوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہوگی، ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ قربانیوں کے بعد نتیجے ضرور نکلتے ہیں، شہادتوں کے بعد نتیجے ضرور نکلتے ہیں۔ مظلوموں کی آہیں ضائع ہوتی نہیں، شہادتیں بیکار جاتی نہیں، خون رائے گا ہوتا نہیں۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی قدرت پر نظر کرو، اللہ کی عطا پر نظر کرو۔ دیکھو مغرب میں کیا ہو رہا ہے، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، عرب میں کیا ہو رہا ہے، عجم میں کیا ہو رہا ہے۔ اندر کے دشمنوں کا حال کیا ہے، باہر کے دشمنوں کا حال کیا ہے۔ چھوڑو چھوڑو تمہارے خواہشات کو، نظروں کے خواہشات کو چھوڑو، حالات پر نظر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ پھرو، اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمانہ امریکہ گئے، امریکہ کے حالات معلوم ہوتے تھے، آسٹریلیا جاتے تھے، آسٹریلیا کے حالات معلوم ہوتے تھے، جاپان جاتے تھے، جاپان کے حالات معلوم ہوتے تھے، چائنا جاتے تھے، چائنا کے حالات معلوم ہوتے تھے۔ لیکن اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جہاں بیٹھے وہاں تک حالات تصویر بن کر، وہ بھی تصویر نقل و حرکت کرتی ہوئی تصویر بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے کلام پر غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ زمین میں پھرو، دیکھو ہم کو، ہمارے نبی کو اور حقیقت کو، خبر کو، حشر کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جہنم کو، جنت کو، توحید کو، رسالت کو جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہے
جا کر دیکھو. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. زمین میں پھرو اور جا کر دیکھو ہم نے مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا, مجرموں کا انجام کیا ہوا, مجرموں کا نتیجہ کیا ہوا, مجرموں کا آخرت کیا ہوگی. غور فکر کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں چند جمعہ پہلے عرض کیا تھا, ہمارے بزرگوں کا دامن تھام کر, ہمارے اکابر کا دامن تھام کر, ہمارے بڑوں کی کتابوں کا دامن تھام کر. سب سے بڑی بات تو یہ ہے قرآن کے اشاروں کو سمجھ کر میں سمجھانے پر آیا, حدیث کے اشاروں کو سمجھ کر میں سمجھانے پر آیا. اور یہ جملہ میں جہاں جلسے کو جاتا ہوں تقریباً کہتا ہوں, اب میں ڈرانے کے لیے نہیں آیا, بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. اے مسلمانوں, عالم کے مسلمانوں, اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, راستے کھلنے والے ہیں. دشمن توبہ کر لے, معافی مانگ لے, پیچھے ہٹ جائے, ورنہ اللہ کے عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جائے. اب ہمارے بزرگان آنے کے اشارے مل چکے ہیں, مل چکے ہیں, مل چکے ہیں. ملک شام بشار الاسد کے چنگل سے آزاد ہوا. میں نے اسی وقت ان دنوں جہاں جہاں جلسے ہوئے میں نے یہ بشارت پیش کر دی. ملک شام کی آزادی حضرت عیسیٰ کی آمد کا اشارہ ہے. ملک شام کی آزادی حضرت مہدی کی آمد کا اشارہ ہے. بعض اکابر تو یہاں تک فرما دیا حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں. بعضوں نے یہ کہا واللہ عالم بالصواب, حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں. مجھے ذرا آپ پوری توجہ دیں گے, میں جو علماء کی باتیں جو علم کے ماحول میں سمجھنے کی ہیں میں آج آپ کو سادگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی مدد ہو, نسبت رسول اللہ کی ہو. آپ پوری توجہ مجھے دیں گے, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب بھی سنو, بعد میں بھی سنو. کبھی کبھار ایک آسان بات ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی, 2 مرتبہ میں سمجھ میں آ جاتی ہے, کبھی 3 مرتبہ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. پیارے آقا کے خطابات میں آتا ہے, کبھی آقا اہم بات کو 2 3 مرتبہ فرماتے تھے. اس کی 2 مطلبیں ہیں. ایک مطلب سامنے والے کو سمجھانا, دوسرا مطلب بات کی اہمیت بتانا. آئی بات سمجھ میں؟ بعض علماء کرام اکابر اولیاء اللہ فرماتے ہیں حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حضرت مہدی کو جب پہچانیں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی. اسی لیے پیدا ہونے کی خبر زیادہ نہیں پھیل رہی ہے. قیامت کے قریب مہدی پیدا ہوتے ہی چرچا ہوگا, ایسا نہیں ہے حدیث میں. گھسیا سمجھ نہیں کہ تو بول تو نہیں تو آگے گزر جا تو. بہت مزے کی بات ہے, اچھی بات ہے, پیارے آقا کی بات ہے. پورا عنوان ذہن میں ہے میرے. انبیاء کے وارث علماء ہیں. محمود غزنوی, اچھی اولاد, اچھے ماں باپ کے اعمال کا نتیجہ. پھر وہاں سے ایک واقعہ بیان کرنا تھا, پھر وہاں سے یہاں آیا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جلسوں میں ہو کے مسجدوں میں پورا ذہن خالی لے کر آؤ. سمجھنے کا وقت ہے, سمجھانے کا وقت ہے, بدلنے کا وقت ہے, بدلنے کا وقت ہے, بدلانے کا وقت ہے. میں تو ہر 15 دن 1 مہینے میں اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک عجیب عجیب بشارتوں کو سمجھ کر اللہ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. امریکہ کی کیا نام اس کا, لاس اینجلس کی آگ مجھے
اور بشارتوں میں اضافہ کر دیا۔ میں لاس اینجلس کے بارے میں 4 باتیں کہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں سن لو نوجوانوں، اس سے پہلے یہ باتیں سنو، سمجھو، یاد رکھو، سمجھو، یاد رکھو۔ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، تقریباً بزرگوں کا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ غور و فکر کے نتیجے کبھی صحیح ہو سکتے ہیں، کبھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں ہے ادھر پیدا ہوں گے مہدی، ادھر چرچا ہوگا مہدی پیدا ہو گئے، مہدی پیدا ہو گئے، مہدی پیدا ہو گئے۔ 3 جن میں سے 2 بڑی شخصیتیں ہیں، ایک دجال ہے۔ ان لوگوں کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے عربی میں، مہدی کے نام کے ساتھ آتا ہے ظہور، ظہور مہدی لفظ آتا ہے، کتابیں اٹھا کر پڑھو۔ یہ موبائل آنے کے بعد کتابیں اٹھانے والا ہے نہیں، عوام تو عوام خواص بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔